سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. نیکسٹ یب کے نمبر پتہ نہیں کیا بنا 10واں یبدو انہ منوم. آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس سے پہلے ایک جملہ پڑھا تھا اریدو ان اخرجا. ہم نے کہا یہ جو ان اخرجا ہے یہ المصدر المؤول ہے. المصدر المؤول یہ ہم بڑی دیر سے پڑھتے آ رہے ہیں، بک 2 سے پڑھتے آ رہے ہیں. یہ جو ہے اگر میں اس کو تھوڑا سا وضاحت کروں تو یبدو تو فعل ہے اور انا جو ہے حرف و توکید و نصب ہے. اس کے بعد ہو اسم انا ہے پلس منوم یہ خبر و انا ہے. انا پلس اسم و انا پلس خبر و انا یہ بھی المصدر المؤول کہلاتے ہیں. المصدر المؤول یہ یوں سمجھنے کہ اس کی دوسری قسم ہے المصدر المؤول کی. تو یہ مل کر فاعل بن رہے ہیں یبدو کا. بلغنی انہ مات. بلغ فعل ہے، نون وقایا کا ہے، یہ یا متکلم مفعول بہ ہے. یہ المصدر المؤول فی محل رفع فاعل ہے بلغ کا. یبدو انک مستعجل. یبدو انک مستعجل تو یہ فعل ہے اور یہ المصدر المؤول فی محل رفع یہ فاعل ہے. یسرنی انک تلمیذی. یسر فعل مضارع، یہ وقایا کا، یہ مفعول بہ اور یہ المصدر المؤول فی محل رفع یہ فاعل ہے. یعنی یہ جان کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ تم میرا اسٹوڈنٹ ہے. یسرنی انک تلمیذی. ہم نے بٹس اینڈ پیسز میں بہت سے حروف پڑھے، ان کے ایکشن بھی دیکھے. حروف تھے وہ اگرچہ،
لیکن بیسیکلی ان کے کچھ ایکشنز فعل کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. جیسے فعل جب آتا ہے تو اپنے بعد آنے والے اسم کو مرفوع کر دیتا ہے, آبجیکٹ کو منصوب کر دیتا ہے, تو یہ فعل ایکشن کر رہا ہوتا ہے. فعل کا ایکشن اسم کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے. کچھ حروف بھی ایسے ہیں جو اسم کے اوپر اپنا ایکشن کر رہے ہوتے ہیں. تو گویا ان کا جو ایکشن ہے یہ فعل کے ساتھ کچھ ملتا جلتا ایکشن ہے, اس لیے ان حروف کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں. اس میں مثلا ان, ان, لعل, لیت, کأن, لیکن, یہ حروف ہیں. اگرچہ یہ حروف ہیں لیکن اسم کو یہ سارے کے سارے منسوب کر دیتے ہیں, لہذا ان کو ہم حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں. یہ جو دو ہیں ان اور ان, یہ حرف توکید و نصب کہلاتے ہیں. یہ نہیں گویا کہ میننگ کے پوائنٹ آف ویو سے میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ایمفسائز. جس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ غفور رحیم, یہ کون کہہ رہا ہے نا, یہ آپ کہہ رہے ہیں نا. اس وقت آپ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان اللہ, یعنی آئی ایم ایمفسائزنگ کہ اللہ غفور رحیم. تو یہ دونوں حروف جو ہیں اپنے میننگ کے لحاظ سے ایمفسس, آئی ایمفسائز کے معنی میں آتے ہیں. کا ان جو ہے یہ آئی لائکن کے معنی میں آتا ہے. آئی لائک, آئی لائکن, اٹ لکس, میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اس کی طرح لگتا ہے. لیکن آئی کریکٹ کے معنی میں آتا ہے. حامد مجتہد لیکن زمیلہ کسلانو. تو مطلب آپ یہ کہنا, اگر کوئی اس کو دیکھ کر اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ بھی بڑا محنتی ہے تو آئی ایم کریکٹنگ یو کہ وہ محنتی نہیں بلکہ وہ کیا ہے, کسلانو, نکما ہے وہ بالکل. لعل جو ہے یہ آئی ہوپ یا آئی فیئر کے معنی میں آتا ہے, اور لیتا جو ہے یہ آئی وش کے معنی میں آتا ہے, کاش ایسا ہو جاتا. تو یہ کون کہہ رہا ہے کاش, یہ میں کہہ رہا ہوں آئی وش, میری خواہش ہے کہ ایسا ہو جاتا. جیسے فعل مفعول بہ کو منسوب کرتا ہے, یہ حروف اسم کو منسوب کرتے ہیں. انا اور انا جس میں نے کہا یہ توکید کے لیے آتے ہیں. ان اللہ غفور رحیم, ان اللہ شدید العقاب. واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. کأن ہم نے کہا تشبیہ کے لیے آتا ہے نا, کأن یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے. کأن العلم نور, علم روشنی کی طرح ہوتا ہے. کأننی اعرفک, ایسے لگتا ہے جیسے میں تجھے جانتا ہوں. لیکن جو ہے جس میں نے کہا کہ یہ
کریکشن کے مفہوم میں آتا ہے نا، تو اس کو استدراک کہتے ہیں. حامد ذکی ولکن زمیلہ کسلان. تو لاکنہ نے یہاں پر کریکشن کا مفہوم دیا ہے. لیتا جیسے ہم نے کہا کہ یہ وش کے معنی میں آتا ہے. لیت الشباب یعودو. اور لعل ہم نے کہا کہ دو معنوں میں آتا ہے، ہوپ اور فیئر. لعلک بخیر لعل الجریح یموت. اندیشہ ہے کہ wounded person would have been died، مر چکا ہوگا. تو یہ فیئر ہے اور وہ ہوپ ہے. اچھا، پھر ہم نے یہ کہا کہ یہ جو جتنے بھی اسم ہم نے حروف پڑھے ہیں، یہ سارے حروف جملہ اسمیہ کے ساتھ آتے ہیں. مبتدا کو منسوب کر دیتے ہیں، اور اب مبتدا جو ہے اب اسم یہ حروف کہلاتا ہے. ہم نے ایک بات یہ پڑھی تھی کہ مبتدا جو ہے ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، لیکن اسم و انا میں بھی اسم و انا نکرہ ہو سکتا ہے. کب؟ جب خبر و انا جملہ اسمیہ ہو. کأن شیئا اسم انا سے مراد یعنی یہ سارے. اس کے علاوہ باقی تمام صورتحال وہی رہیں گی. یعنی اگر یہ معرفہ ہی آ رہا ہے تو خبر و انا مفرد بھی ہو سکتی ہے، شبہ جملہ بھی ہو سکتی ہے، ظرف بھی ہو سکتی ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے اس میں. یعنی اگر یہ نہیں ہو رہا تو پھر وہی سچویشن جو پہلے سے چلتی ہے وہ چلتی رہے گی. اس میں ایک بات نوٹ کرنے والی لکھ لیں کہ اگر خبر شبہ جملہ ہو، اس کو نوٹ کے ذمہ میں لکھ لیں. یعنی جار مجرور خبر بن رہی ہو یا ظرف خبر بن رہی ہو تو خبر اسم و انا سے پہلے آ سکتی ہے. جیسے
ان مع العسر یسرا، تو مع ظرف خبر ہوگی نا، تو یہ ہم نے نشانی خبر کی رکھی ہے، لہذا میں اس کو ان لدینا انکالن و جہی من، تو لدئی ظرف خبر ہے نا، نا مفعول مضاف الیہ ہے اور یہ مبتدا ہے، اور یہ ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ اگر مبتدا یعنی اسم بعد میں چلا جائے وہ تو خیر خبر میں، لیکن یہ تو انا کی وجہ سے ویسے ہی منسوب ہو گیا، نکرہ ہو سکتا ہے نہیں، اسم جب بعد میں جاتا ہے تو نکرہ ہو جاتا ہے۔ ان اسی طریقے سے الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، تو الینا جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے، ایابہ یہ اسم و انا ہے پلس مضاف، ہم مضاف ہے، پھر علینا جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے، تو حسابہ یہ اسم و انا مضاف اور ہم مضاف ہے۔ دیٹس اٹ، یہ اس لیسن کے کانسیپٹس تھے جو ہمارے سامنے الحمدللہ سارے آ گئے۔